اگر کہ دشمن اس وقت ساڑھے کو بہت بورے ساڑھا اتنے پہنچنا بھی محال ہے تو تلوار کا تو اسی شاید فوراً اس کا ساتھ جلدی کر سکا بھی مگر زبان کے اللہ نے ساڑھے اندر بھی رکھی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے یہ ساڑھے ٹیکنالوجی ہوتی ہے زبان کا بھی کیا حرکت کرتے ہیں یہ نہیں کہ ایک دن یوم عشق رسول منا کے خاموش ہو جائے گی جلوس نکال کے خاموش ہو جائے گی ایسا خدا کی رسول کا حق ادا کر دیتا نہ ساری محض چوری ہو جائے ایسے کیس کر دینے ہیں زمین کا مسئلہ بن جائے مقدمے بن جانے دیوانی مقدمے چلتے ہیں کیس چلتے ہیں زندگیاں گزار دینے ہیں اپنی اس آخر میں کیسانے کیس جتنا بکری چوری ہو جائے تو اسی کئی کئی کیس کی پھنسے جانے ہیں کائنات دیا ساری نعمتاں تے بہاراں ایک پاسے تے محمد عربی کی عظمت کیا اتنے جلوس نکال کے ریلی نکال کے اس خاموش بیٹھ جاؤں گے مسلمان اس وقت تک سراپا احتجاج کرے گا کہ جب تک دشمن خدا اسی خاموش بیٹھ گئے دشمن کہے گا ٹھیک ہے میں تے جو کرنا سی کر دیتا مسلمانہ نے اپنے نقصان کیتا اپنے ملک نو جلایا اپنے توڑ پھوڑ کیتی جلوس نکال کے اپنے بندے مروائے بس بیٹھ گئے دشمن کامیاب ہو گیا اسی ناکام ہو گئے مسلمانوں جب تک دشمن نو انجام تک نہیں پہنچایا جاندہ اس وقت تک اسی خاموش نہیں بیٹھاں گے ساڑیاں زباناں چل دیاں رہن گیاں کدے رب نے توفیق دیتی تے ہاتھ بھی چلا کے وکھاواں گے مصطفیٰ دے دشمن تے قرآن حکیم دے اندر پروردگار عالم نے انہاں لوگاں دا تذکرہ کیتا ہے کہ جنہاں نے اللہ اور دے رسول دا دل دکھایا تکلیف دیتی ہے ایذا دیتی ہے پروردگار عالم نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ پیار نال کہہ دیو سبحان اللہ بے شک وہ لوگ کہ جنہاں نے تکلیف پہنچائی اللہ اور اللہ دے محبوب جنہاں نے دکھ دیتا اللہ اور اللہ دے رسول جنہاں نے ایذا دیتی رسول اللہ نو اور اللہ نو اللہ کی فیصلہ سنا رہے ہیں فرمایا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ انہوں تے اللہ دی لعنت تے اس دنیا وچ بھی اور آخرت وچ بھی جنہاں نے اللہ اور اللہ دے محبوب نو تکلیف دیتی لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا اللہ فرماندہ ہے نالے تے میری انہاں تے لعنت دنیا وچ بھی تے آخرت وچ بھی اور یہ بد نصیب نے جنہاں واسطے میں دردناک عذاب تیار کیتا ہے کر لو گستاخیاں جی یار دیا غلامہ کو لو بچ گئے تھے کہ دن میرے اڈے تے چڑھو گے نا میں تھوڑے واسطے دکھ والا عذاب تیار کیتا ہے نتیجہ کی نکلے کہ اللہ رسول دے گستاخ تے لعنت کرنا غصہ کرنا اے اللہ دی اپنی سنت ہے اے نبی کریم دی بھی سنت ہے کچھ نادان ٹی وی حضور نبی پاک رحمت اللہ حضور نے پتھر مارن معاف کیتا کیوں جلوس نکالے جا رہے ہیں معاف کر دیو
یاد رکھو اگر نبی پاک سرور عالم کسی دشمن نو معاف کر دین تے اے میرے رسول دی رحمت ہے، اسی نبی دے دشمن نو معاف کریے یہ ساڑی غیرت ہے۔ رسول تے اپنے دشمن نو معاف کرے، امتی کیوں معاف کرے جی رسول دے دشمن؟ نبی کریم نے جدو کفار نال معاہدہ کیتا کتے حضرت مولا علی شیر خدا نو آکھیا لکھ معاہدہ، حیدر قرار لکھ رہے سن، انہوں نے لکھیا من محمد الرسول اللہ۔ کافر کہنے لگے لفظ کٹ دیو اسی رسول منیے تے پھر اسی کافر کیوں، اسی رسول تو مندے ہی نہیں۔ معاہدے بھی رسول اللہ دا لفظ نہیں آنا چاہیے تھا، خالی محمد لکھو، محمد بن عبداللہ، محمد رسول اللہ نہ لکھو۔ نبی کریم نے فرمایا علی یہ لفظ کٹ دے۔ حیدر قرار نے آکھے یا رسول اللہ تسی کٹو تے تھوڑی رحمت ہے، میں کٹا تے میری بغیرتی ہوندی ہے، میں امتی یا رسول اللہ دا، یا رسول اللہ میں لکھ دیتا ہے میں کیوں کٹا؟ یہ نام ہے مذہبی غیرت، یا رسول اللہ میں نہیں کٹا گا، حالانکہ حضور نے حکم دیتا۔ رحمتی عالم نے فرمایا قلم مینوں دے، رسول اللہ نے آپ لفظ کٹ دیتا، پھر بھی حیدر قرار نے نہیں کٹیا۔ آقا تسی مالک ہو، تسی اللہ دے رسول ہو، تسی جو کرو ٹھیک ہی آقے، لیکن میں آقا ایسا نہیں کراں گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین نو نام لے لے کے اپنی مسجد جو نکال دیتا۔ میں تفصیل وال نہیں جانتا، کسی اور موقع سے تفصیل عرض کرنا۔ حضور نے فرمایا منافقو میری مسجد تو نکل جاؤ، کیونکہ منافقین دے عقائد اچھے نہیں سن۔ اس حدیث تو معلوم ہویا کہ بد عقیدہ نو اپنی مسجد جو نکالنا ہے رسول اللہ دی اپنی سنت ہے۔ حضور نے کیوں نکالیا سی؟ منافقان نے رسول اللہ دے علم غیب تے اعتراض کیتا سی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ کملی والے ہو پاک پلیت اور کٹھے نہیں رہ سکتے۔ یہ حکمان دی دیر سی، نبی پاک نے فرمایا بلال منادی کر میں آواز کرنا۔ منادی ہو گئی، مسجد نبی بھر گئی، اپنے بھی آئے بیگانے بھی آئے، مومن بھی آئے منافق بھی آئے۔ جدو آئے تو نبی کریم ممبر تے بیٹھے اللہ دی حمد بیان کی تھی۔ اللہ دی حمد بیان کر کے نبی پاک نے فرمایا منافقوں میری مسجد تو نکل جاؤ۔ ایک کو جیسے لباس، منافقان دیا بھی داڑیاں، صحابہ دی بھی داڑیاں، انہاں بھی لباس پہنے ہوئے، جبے پہنے، انہاں بھی پہنے ہوئے، انہاں بھی امامے رکھے، انہاں بھی رکھے ہوئے۔ تو منافق ایک دوسرے نو اشارہ کر کے کہنے لگے بیٹھے رہو۔ اس نو کی پتہ ہے کہ کون منافق ہے؟ اٹھو گے تو پکڑے جاؤ گے، نہیں اٹھنا۔ جدو منافق نہ اٹھے تو نبی کریم سرور عالم نے فرمایا تسا میری بات نہیں سنی، منافقوں میری مسجد تو نکل جاؤ ورنہ میں نام لے لے کے نکالاں گا۔ جدو حضور نے فرمایا میں نام لے لے کے نکالاں گا، ایک دوسرے کو اشارہ کر کے کہنے لگے ویسے دھمکی پیا دیندا ہے، پتہ ہوندا تے پہلے ہی نام لے لیندا، پتہ کوئی نہیں ایویں ڈراندا پیا، اینوں کی پتہ کون منافق۔ جدو دوسری مرتبہ بھی نہ نکلے، مسلمانوں میرے رسول دے چہرے دا رنگ بدل گیا، حضور دے جمال والے چہرے تے جلال آ گیا۔ رحمت عالم نے فرمایا اخرج یا فلان ابن فلان فإنک منافق، او فلان فلان دے بیٹے دفع ہو جا کیونکہ تو منافق ہے۔ اخرج یا فلان ابن فلان فإنک منافق، اوے فلان فلان دے بیٹے اٹھ باہر نکل جا، دفع ہو جا۔ حضور نے
ایک نام لے کے ایک منافق نو اپنی مسجد چوں نکال دیتا. بڑے بے آبرو ہو کر تیری مسجد سے وہ نکلے. مدینہ پاک دے چوک بھی سارے بے ایمان کٹھے ہو گئے. کہنے لگے دیکھو کتنا بڑا ظلم ہے, اللہ کے گھر سے نکال دیا. توبہ توبہ, کتنی بڑی زیادتی. ایک بے ایمان کہنے لگا انہوں نے نکال دیا, اب نماز کہاں پڑھیں گے؟ کیونکہ مدینہ پاک میں کوئی مسجد سی مسجد نبوی شریف ہیں. نبی پاک دے بے ادب منافق پر نمازی بڑے پکے. کہنے لگے نماز کہاں پڑھیں گے؟ ایک بے ایمان کہنے لگا بھائی چندہ اکٹھا کرو, اپنی مسجد بنا لیتے ہیں. انہاں بے ایمانہ نے چندہ اکٹھا کیتا, مل کے انہاں نے مسجد نبوی دے مقابلے چ مدینہ پاک وچ مسجد بنائی. مسجد بن گئی. لیکن جڑے بے ایمان ہے سن وہی سن. کوئی حضور دا صحابی حضور دا غلام اس مسجد وچ نہیں جا رہے. انہوں نے میٹنگ کی تھی, کہنے لگے دیکھو مسجد بنائی ہے اور کوئی بندہ ادھر آ ہی نہیں رہا. کہنے لگے چلو گھر گھر جا کے تبلیغ کرتے ہیں لوگوں کو. پارٹی نکل پئی تبلیغ واسطے. ہاں بھائی یہ آپ کے محلے میں مسجد بنائی ہے, یہ اللہ کا گھر ہے, اس کو آباد کرنا ہے تو آیا کریں اس مسجد میں, ماشاءاللہ بڑا ثواب ہوگا اس مسجد میں. صحابہ کرام نے آکھنا دفعہ ہو بھائی مانو, تہاڈی مسجد وچ جائیے یا کملی والے دی مسجد وچ جائیے؟ تہاڈے جیسے بے ایمان ملا پیچھے نماز پڑھیے یا رسول اللہ پیچھے نماز پڑھیے؟ نالے رب دی نماز پڑھاں گے, نالے مصطفیٰ دی زیارت کران گے. ایک بندہ بھی انہاں دی دعوت تے انہاں دی مسجد وچ نہ گیا. پھر پریشان ہو گئے, اتنی محنت کی, اتنی تبلیغ کی, پھر بھی کوئی بندہ نہیں آیا. ایک بے ایمان کہنے لگا اسی کیڑا مسلمان ہاں جی بے ایمان, ساڈا وجود ہی منافقاں والا ہے, اس واسطے ایک منافقت ہور کرو. انہاں آکھیا کی؟ کہنے لگا دیکھو یہ تو تمہیں پتہ ہے نا کہ محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین پتھر مارن والیاں نو دعا دیندا ہے کہ دروازے تے آن والیاں نو کدے خالی نہیں موڑدا. ایسا کرو اسی مل کے جانے ہاں کہ یا رسول اللہ اساں مسجد بنائیے, تو ساڈی خواہش ہے کہ ساڈی مسجد دا افتتاح تسی کرو. نبی پاک انکار نہیں کرن لگے. حضور آن گے, نبی پاک مسجد بھی 2 رکعتاں پڑھا جان گے, پھر بڑھے بڑھے صحابی ہونا شروع ہو جان گے کہ یہ مسجد بھی اللہ رسول نو قبول ہے, حضور نے آپ افتتاح کیتا ہے. لہذا جڑے کوئی بیمار نے, کوئی بڑھے کھاڑے نے, وہ سارے آ جان گے. چلو رسول اللہ دی بارگاہ چ یہ سارے کٹھے ہو کے حضور دی بارگاہ چ گئے. کملی والا تے رحمت للعالمین حضور دے کنڈے بچھاڑ والے تھلے چادراں بچھاڑ والا نبی سی. سارے کہنے لگے جی مسجد بنائی ہے, ہم چاہتے ہیں آپ ہماری مسجد کا افتتاح کریں. رسول اللہ اور پھر انکار. حضور نے حامی بھر لے کہ میں آواں گا, کہ میں آواں گا. کتنے بندے اور تسی آ گئے ہو دروازے تے, میں آواں گا. جب رحمت عالم نے تیاری کی تھی, اللہ نے فرمایا جبریل جلدی جا میرے محبوب دی بارگاہ. ہاں جبریل میرے حبیب نو میرا سلام کہہ, میرے محبوب نو کہہ دے سجنا جو تو کیتا ہے تیری رحمت دا تقاضا ہے, جو میں کرن لگا میری غیرت دا تقاضا ہے. تیری رحمت تے تو جاویں, میری غیرت تے وے کہ گستاخاں دی مسجد وچ نہیں جانا. رب نے دس دیتا مصطفیٰ دی رحمت دے تقاضے اور نے, پیار کرن والیاں دی محبت دے تقاضے اور نے. اگر رسول اللہ نے کسی دشمن نو معاف کیتا ہے, یہ مطلب نہیں اسی بھی رسول دے گستاخ نو معاف کر دئیے, نہیں. جب تک مسلمانہ دا ایک بچہ بھی زندہ ہے, رسول دے دشمن دی آنکھ وچ آنکھ پا کے انہوں مارن واسطے تیار ہوئے گا. اللہ اکبر. والذین اتخذوا
اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. میرے محبوب ایسی مسجد وال نہیں جانا جڑی مسجد نقصان پہنچان والی، جڑی مسجد کفر پھیلان والی، جڑی مسجد مسلمانوں میں پھوٹ پان والی، مومنوں کو جدا کرن والی مسجد ہے، ایسی مسجد وال نہیں جانا. تو میرا یہ مضمون نہیں، میں جو بات عرض کر رہا تھا، اللہ نے دس دیتا دنیا نو کہ دنیا والے ہو میرے محبوب دی رحمت دا تقاضا کچھ اور ہے، پر پیار کرن والیاں دی محبت اور غیرت دا تقاضا کچھ اور ہے. میں تے حیران ہونے انہاں خبیثہ یہودیاں تے کہ جنہاں نے بے حیائی دا کم کیتا، جنہاں نے رسول اللہ دی عزت نو اچھالن دی کوشش کی تھی. او یہودیو کیا کملی والے دا او کرم تے او فیل تو انہوں بھول گیا جڑا رسول نے تو آنے نال کیتا. مدینہ پاک دا بازار رحمت عالم اپنے صحابہ دے جرمت تشریف فرما سا. صحابہ نبی کریم سرور عالم دے چہرے نو ویکھ رہے نے، امام الانبیاء دے چہرے تے نظریں لگیاں نے، دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں. نبی پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت ہو رہی، اچانک مدینہ پاک دے بازار وچ ایک جنازہ آ گیا. جدوں جنازہ سامنے آیا اللہ دا حبیب کھڑا ہو گیا. امام الانبیاء جنازے دے استقبال واسطے کھڑے ہو گئے، صحابہ بھی کھڑے ہو گئے. جنازہ گزر گیا، صحابہ نے عرض کی تھی ساڈے ماں باپ قربان ہو جان یا رسول اللہ، اے کسی مسلمان دا جنازہ نہیں تھی، کملی والے ہوئے تے یہودی دا جنازہ سی. یا رسول اللہ یہودی تواڈی جان دے دشمن نے، تواڈے گستاخ بے ادب نے، پر یا رسول اللہ تسی یہودی دے جنازے واسطے کھلوتے ہو. رحمت عالم نے فرمایا مینوں پتہ ہے یہودی دا جنازہ ہے، مینوں پتہ ہے دشمن اسلام دا جنازہ ہے. یا رسول اللہ پوچھ سکنے ہیں پھر کیوں کھلوتے ہو؟ فرمایا بھاویں یہودی ہے پر میرے آدم دا بیٹا تے ہے نا، نسل انسانی بھی تے ہے نا. اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ اکبر. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اللہ نے اولاد آدم نو فضیلت عطا کی تھی. انسان ہونے دے ناتے میں ادا استقبال کیتا ہے، یہ ساڑھے رسول دی رحمت ہے. اللہ اکبر. تو یاد ہوئے گا غالباً میں نے پہلے بھی عرض کیتا سی کہ نبی پاک جنہوں مدینہ پاک تشریف لے آئے تو مدینہ پاک دے لوگوں نے سرکار نے بڑے ہی پیار کیتا. مکے والیاں نے ساڑھے نبی پاک نے بڑا تنگ کیتا، پتھر مارے، گالیاں دیتیاں، رسول اللہ دی پیٹھ تے اونٹ دیاں اوجریاں رکھیاں، حضور دے گلے کپڑے پا کے مکے والے وٹ چڑھائے، نبی پاک دے جسم تے لاٹھیاں برسائیاں. مگر وہ برعکس جدو نبی پاک مدینے گئے، مدینے والے نے اپنی بیٹیاں بھی رسول اللہ دے قدمت پیش کر دیتی ہیں. اللہ اکبر. کسی صحابی دے دو مکان نے، ایک مکان اپنے مہاجر بھائی نو دے دیتا، کسی دیاں دو بیویاں نے ایک بیوی نو طلاق دے کے مہاجر بھائی نو آکھیا ہے جنا تو نکاح پڑھا لے. اللہ اکبر. وچ گئے. میں اپنے جد اعلیٰ حضور قبلہ بابا جی سرکار تے سوال کیتا کہ بابا جی میں جدوں حرمین شریفین گئے ہیں، ایک ملک ہے، ایک زبان ہے، حضور دی امت دے لوگ رہندے نے، مگر مکے والے بہت سخت نے، مسلمان نے مگر طبیعت بہت سختی. مکے دا دکاندار تھوڑے نال دوجی گل کرن واسطے تیار نہیں، ٹوک دے گا، چھڑک دے گا. مگر وہ برعکس جڑے مدینہ پاک دے رہن والے دکاندار نے، اسی 10 مرتبہ سوال کرو بڑے پیار نال تمہیں جواب دے گا، اس واسطے کہ ایک کملی والے دا مہمان ہے. وچ جاندے نے مصطفیٰ دے مدینے والے مدنی لوگ.
ہوں تو کچھ غیر بھی جا کے دکانیں کھول لیا نے اور انہوں دیا زبانیں کرخت، مگر جڑے اصل مدنی لوگ نے انہوں دا اخلاق، انہوں دی مروت، انہوں دا پیار مثالی ہے۔ میں کیا ایک ملک ہے، ایک زبان ہے، مگر مکے والے بہت سخت نے اور مدینہ پاک والے بہت نرم نے۔ بابا جی رو کے فرمان لگے، بیٹا مکے والے وہ نے جنہاں ساڈے رسول نو پتھر مارے، مکے والے وہ نے جنہاں رسول نو تنگ کیتا، اور مدینے والے وہ نے جنہاں دل و جان رسول اللہ دے قدمہ تو قربان کر دیتے۔ مدینے دے عرصیہ بھی کہندا سی رسول اللہ تو صدقے جان میری، سب بولو رسول اللہ تو صدقے جان میری۔ میرا عقیدہ میرا ایمان ہے، اے جڑا میں خطاب کر رہے ہیں تسی سن رہے ہو، اے ڈائری ڈائریکٹ مدینہ پاک جا رہی ہے۔ نبی پاک ساڈی اس محفل نو ویکھ رہے نے، ہر امتی اپنے مزاج اپنے ایمان دا اظہار کر دے، آکھے رسول اللہ تو صدقے جان میری، رسول اللہ تو صدقے جان میری، رسول اللہ تو صدقے جان میری، اے فانی زندگی قربان میری، اے فانی زندگی قربان میری، اے فانی زندگی قربان میری، رسول اللہ تو صدقے جان میری۔ احد کے میدان وچ نبی پاک زخمی ہو گئے، حضور احد کے غار وچ پناہ لے ہوئے نے، صحابہ موجود نے، کافران نے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ نبی پاک دے صحابی حضرت ابو دجانہ امام الانبیاء سرور عالم دے سامنے کھڑے ہو گئے، اے تجھے اللہ تیرے مقدر تو قربان، کہہ دینے جڑا تیر آوے میرے سینے والا آوے، میرے رسول والا آوے۔ سینہ تان کے کھڑے ہو گئے، اور کسے مارنا میں نو مارو، خبردار میرے رسول والکل تیر نہ آوے۔ اجے چند لمحے گزرے سن، ابو دجانہ نو خیال آیا، ابو دجانہ تیری محبت تے ٹھیک ہے، تیرا عشق ٹھیک ہے کہ تو نبی پاک واسطے اگے کھلو گئے ہیں، پر تینوں یہ نہیں پتا تیری کانڈ کدھر ہو گئی ہے۔ وہ تو رسول اللہ وال کانڈ کیتی ہوئی ہے۔ خدا دی قسم میں روایتہ چاہتا ہے جلدی نال چہرہ پھیر لیا، امام الانبیاء دے چہرے وال ویکھنا شروع کر دیتا، کن دشمنہ وال کر دیتی، چہرہ نبی دے چہرے وال کیتا، اکھا میں چکا پا کے آکیا رسول اللہ تو صدقے جان میری، سب بولو رسول اللہ تو صدقے جان میری، رسول اللہ تو صدقے جان میری، اے فانی زندگی قربان میری، اے فانی زندگی قربان میری۔ کوثر دا پانی ہے، کوثر دا پانی ہے، سونے دے نال آئیے جنونج بھی تے جانی ہے۔ زندگی تے ایک دن اونجی مکڑی ہے، مقام مصطفیٰ دے نام پیچھے، اے فانی زندگی قربان میری، رسول اللہ تو صدقے جان میری، رسول اللہ تو صدقے جان میری۔ اللہ اکبر۔ احد دے میدان وچ ایک نوجوان 18-19 سال دی عمر ہے تے تلوار لے کے تے مسلمانہ تے حملہ پیا کردا ہے۔ کہنے لگا مسلمانوں میں تہاڈا دشمن نہیں ہاں، میں تے تہاڈے رسول دا دشمن ہوں، تے میں آج محمد مصطفیٰ دا سر لے کے جانا ہے، تسی اپنی جانا میرے کو ضائع نہ کرو، میرا رستہ چھوڑ دے۔ صحابہ نے ویکھیا نبی پاک اپنے خیمے تو باہر نکل کے
کہ جنگ دا منظر دیکھ رہے سن کہ کس طرح لڑی جا رہی ہے، کوئی کمزور پہلو تو نہیں، میمنہ میسرہ دایاں بایاں حضور دیکھ رہے سن۔ چند صحابہ دوڑ کے آئے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ساڑھے ماں باپ آپ تو قربان ہو جان، آقا آپ بہتر تو ہے کہ مدینہ پاک چلے جاؤ، اسی جنگ کر رہے ہیں، اور مدینہ پاک نہیں جانتے تو کم از کم خیمے دے اندر چلے جاؤ، اس طرح باہر نہ کھڑے ہو۔ حضور نے فرمایا تسی پریشان کیوں؟ یا رسول اللہ ایک نوجوان ہے، اُدیاں بازوئیں طاقت بڑی، اُدی تلوار دے وار بڑے انوکھے، اس نے اعلان کر دیتا ہے کہ آج محمد مصطفیٰ دا سر لے کے جانا ہے۔ آپ دے غلام بڑی جرت اور بہادری نال اس دا رستہ روک رہے ہیں، ساڑی خواہش ہے کہ تسی مدینے چلے جاؤ یا خیمے اندر چلے جاؤ، باہر نہ کھڑے ہو، کدھرے وہ آپ نو کوئی دکھ نہ پہنچائے، نقصان نہ دے۔ نبی پاک مسکرائے، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان بنا دیے۔ نبی پاک نے مسکرا کے فرمایا وہ کی کہندا ہے محمد دا سر لینا؟ آقا اس نے اعلان کیتا ہے، فرمایا پھر تسی رستہ کیوں روک دیو؟ مہمان میرا ہے، پھر آن دیو۔ جنہوں نے میرا سر لین دا اعلان کیتا ہے تسی کیوں روک دیو؟ آن دیو، پھر میرا مہمان ہے۔ ایک صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ، آقا ادھے بازوان زور بڑا ہے، یا رسول اللہ ادھے وار تلوار دے بڑے عجیب نے۔ رحمت عالم نے مسکرا کے فرمایا اوے میرے عزیز کیوں پریشان ہونا ہے، رستہ دے دیو، ادھی تلوار دے وار ویکھے جے تے میریاں نظران دے وار نہیں ویکھے ہوئے، ایک باری محمد دی نگاہ تھلے تے آن دیو۔ صحابہ نو پتہ لگ گیا، مصطفیٰ دا اشارہ سمجھ گئے، صحابہ نو آکیا رستہ دیو، حضور دی انتظار کر رہے ہیں۔ صحابہ پیچھے ہٹ گئے، او نوجوان بڑی خوشی نہ لگے بدیا کہ میں محمد مصطفیٰ دا سر کرتا ہوں۔ امام الانبیاء سرور عالم دے قریب آیا، ہاتھ بھی ننگی تلوارے، رحمت عالم نے پیار بھریاں نظراں نال ویکھیا، اس نوجوان دیاں نظراں نبی دیاں نظراں نال ٹکرائیاں، لڑنا کی سی، جسم تے لرزہ طاری ہو گیا، لگ گئی چوٹ محبت والی۔ لگ گئی چوٹ محبت والی، عشق نشے وچ آیا، اے تن من دی رہی خبر نہ کوئی، عشق نے تیر چلایا۔ ڈگ پئی تلوار اتھوں، تلوار کی ڈگنی سی، آپ بھی زمین تے ڈگ پیا۔ نبی کریم دیا قدمات ہاتھ رکھی، رو کے کہندہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ کلمہ پڑھیا، مسلمان ہو گیا۔ کلمہ پڑھن دی دیر رسول اللہ نے قدمہ تو چک کے نہ انہوں اپنے چھاتی نہ لا لیا۔ حضور نے وہ دا منہ چومیا، فرمایا اسلام دی مبارک ہوئے، کہندہ خیر مبارک۔ میں آپ دا امتی بن گئے؟ فرمایا نام ہاں۔ میں آپ دا صحابی بھی ہو گئے؟ فرمایا صحابی بھی ہو گئے۔ کہنے لگا میرے تے جنت واجب ہو گئی؟ فرمایا ہو گئی تیری۔ میرے تے جہنم حرام ہو گئی؟ فرمایا حرام ہو گئی۔
دو چار باتاں سرکار نال کر کے کہنے لگا میرے کریم آقا یا رسول اللہ جنگ ہو رہی ہے، بڑی مہربانی تساں نے مینوں جنتی ہون دا سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے، ہن مینوں اجازت دیو جیڑی تلوار میں آپ نے دوستاں تے چلائی ہن آپ نے دشمناں تے چلاواں۔ حضور نے منہ چم کے فرمایا جا اجازت ہے۔ وہ تلوار لے کے پھر میدان وال چل پیا۔ روایات چاہتا ہے ایک قدم چک کے پھر نبی پاک دے چہرے وال ویکھی، پھر قدم چک کے پھر مڑ کے نبی پاک وال ویکھی۔ رحمت عالم نے فرمایا او میرے غلام نو مسلم مڑ مڑ کے کی ویکھنا، رو کے کہنے لگا مارنا آیا سا ماریا گیا ہوں، ذبح کرنا آیا سا آپ ذبح ہو گئے، میں ان جا رہی ہیں تھوڑی دشمنہ وال، ہو سکتا ہے میں آج شہید ہو جاؤں۔ آقا ایک باری زیارت کیتی ہے، میں مڑ مڑ کے ویکھنا ایسا نقش پکے تیرا محبوبہ منہ بولا سامنے تو ہووے، ایسا نقش پکے تیرا محبوبہ ایسا نقش پکے تیرا محبوبہ منہ بولا سامنے تو ہووے، اکھ میٹا میں ہواں کول تیرے، اکھ کھولا سامنے تو ہووے۔ یا رسول اللہ میں اپنی آنکھاں میں تھوڑی تصویر پہ آپ بنا رہے ہیں، نقش کر رہے ہیں تاکہ ہر وقت میری آنکھاں بھی تسی ہو۔ رو کے کہتا ہے یا رسول اللہ میرا دل پہ کہتا ہے کہ میں آج شہید ہو جاؤں گا، کیونکہ میں ان شہادت کا جذبہ لے کے جا رہی ہوں، میں ان تواڈے دشمناں تے وار کراں گا۔ یا رسول اللہ میں بڑے گناہ کیتے ہیں، میں بڑے جرم کیتے، آقا میں جا رہی ہیں میدان وال، میں نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھیا، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، اور کوئی نیکی میرے پلے نہیں، ہن میں شہید ہو جاواں گا۔ اتنی عرض کرنا چاہنا ہے انہاں ڈاڈیاں اوکھیاں راواں تے میں ٹر پیا تیرے سہارے تے۔ آقا بس ہن ایک آپ دا سہارا ہے، نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ حج ہے، مینوں کوئی نیکی دا موقع ملیا ہی نہیں۔ انہاں ڈاڈیاں اوکھیاں راواں تے میں ٹر پیا تیرے سہارے تے، میرا خیال رکھی ہر منزل تے جدوں ڈولا سامنے تو ہوئے۔ واپس گیا، آواز دے کے کہندا ہے او کافرو، او محمد عربی دے دشمنو، او میں ہن تہاڈی موت بن کے آیا۔ اتنے جوش نال حملہ کیتا، کئیاں کافراں دے سر اڑا دیتے، کسے دا بازو نہیں، کسے دی ٹنگ نہیں، کسے دے دو ٹکڑے۔ لڑدا لڑدا ایک تیر او دے سینے آ کے لگا، سینے دے اندر تیر لگا تو زمین تے گریا۔ صحابہ کہندے نے ساڈا نو مسلم بھائی جڑا چند لمحے پہلے مسلمان ہویا سی، زمین تے گر کے اپنیاں کونیاں ٹیک کے سینے دا زور لگا کے جسم نو گھسیٹ دے اگے۔ ایک صحابی دوڑ کے آئے، او نو مسلم بھائی پیاس لگی یا پانی پلاؤں؟ کہندا نہیں بھائی پانی واسطے میں نہیں زور لگا رہا،
زخم زیادہ نے پٹی کر دیا، نہیں پٹی دی ضرورت ہی نہیں، میرا وقت تھوڑا رہ گیا۔ صحابہ کہنے نے پھر پوچھ سکنے ہیں کہ اتنا زخمی ہو کے تو اپنے جسم نو کیوں کسیٹنا ہے؟ وہ تڑپ جاؤ گے رسول اللہ دے غلاموں۔ نوجوان کہنے لگا یار وقت میرا تھوڑا رہ گیا ہے، میں زور اس واسطے لگا رہے ہیں، ایک مرتبہ حضور دی زیارت کیتی سی، کدے موت وقت دے وے نا، موت تو پہلے ایک باری پھر حضور نو ویکھ لو۔ میں رسول اللہ دی زیارت کرنا چاہنا، میں اس واسطے اپنے جسم نو گھسیٹ دیا۔ جدوں انہیں آکھیا نا میرا دل کردہ ہے کہ موت تو پہلے ایک باری حضور نو دیکھا، اچانک وہ دے کان وچ نبی پاک دی آواز آئی، میرے غلام تو نہ میں آ رہے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، تو نہ میں آ رہے ہیں۔ آقا دی آواز آ گئی کہ میں آ رہے ہیں۔ ادھر حضور دی آواز آئی، ادھر ملک الموت بھی سامنے آ گیا۔ پریشان ہو گیا رسول اللہ بلاؤ۔ عزرائیل نو ویکھ کے نوجوان نے اپنے دوویں ہاتھ جوڑ دیتے، زمین تے لیٹ کے کہنے لگا 2 گھڑیاں رک جا، تقدیرے اے عزرائیل میری جان نہ کڈی، 2 گھڑیاں ٹھہر جا۔ عزرائیل نے آکھیا اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، موت دا وقت مقرر ہے، گھڑی اگے نہیں گھڑی پیچھے نہیں۔ کیا ڈر گئے موت کو لو؟ کہنے لگا جدوں میں کافر سا میں موت کو لو نہیں ڈرسا سا، ہن تے محمد عربی دا غلام بن گئی ہے، موت کو لو نہیں ڈردا، پر تیری منت کرنا ہے 2 گھڑیاں رک جا، تقدیرے مینو لگیاں توڑ نبھا لے۔ اے عزرائیل اے تقدیر 2 گھڑیاں رک جا، مینو لگیاں تے توڑ نبھاؤ دے، 2 گھڑیاں رک جا، تقدیرے مینو لگیاں توڑ نبھا لین دے، میں آپے جان حوالے کر دے سا، اس جان دا سائیں لین دے۔ کہنے لگا میں موت کو نہیں ڈردا، میں آپ جان تینوں پیش کروں گا، پر جان دا مالک تے ہون دے نا۔ اچانک حضور سامنے آ گئے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ بڑے لجپال ہو، بڑے کریم ہو، بڑے مہربان ہو، آقا ملک الموت آ گیا ہے، ذرا میرے قریب ہو۔ حضور قریب آئے، لجپال آقا اور قریب ہو، حضور اور قریب ہوئے۔ آقا اتنے قریب ہو کہ میں آپ دیاں قدمہ تے اپنا سر رکھ دیا۔ حضور قریب آئے، نوجوان نے کروٹ لئی اور سر رسول اللہ دیاں قدمہ تے رکھیا اور اکھا رسول دے چہرے تے لگا دیتی۔ رسول اللہ غلام بل ویکھ رہے نے، غلام آقا بل ویکھ رہے۔ نبی پاک دے چہرے تے نظر رکھ کے کہندا ہے پائے رسول پاک پہ سر ہے پڑا ہوا، پائے رسول پاک پہ سر ہے پڑا ہوا، پائے رسول پاک پہ سر ہے پڑا ہوا، ایسے میں آ قضا تو کہاں جا کے مر گئی، اے موت ہونا نا، ہن میں سر مصطفیٰ دیا قدمات رکھے ہے۔ اللہ امام الانبیاء دیا جلویاں گھومے قدمات سر رکھے ہے۔ امام الانبیاء والویک کے کہندے عزرائیل تو اپنا کام کر، آقا میری تمنا یہ وے کہ نکل جائے جان تیرے قدموں کے نیچے، سب بولو نکل جائے جان تیرے قدموں کے نیچے، سارے مل کے دعا کر لو، اپنے آقا دا تصور کر کے، یا رسول اللہ ساڈی خواہش ہے جدوں جان نکل دی ہوئے سر تہاڈیاں قدماں چ ہوئے، نکل جائے جان تیرے قدموں کے نیچے، سب بولو نکل جائے جان تیرے قدموں کے نیچے۔
نکل جائے جان تیرے قدموں کے نیچے، یہی ہے تمنا یہی آرزو ہے، یہی ہے تمنا او یہی ہے تمنا یہی تو میں دور نکل آیا، عرض کر رہا سا احتجاج یہ نہیں کہ جو میں احتجاج کر کے اسی خاموش ہو گیا نا، جب تک رسول اللہ دے گستاخ نو سزا نہیں ہوندی اسی احتجاج کردے رہاں گے، یہ ہاتھ نال بنیا تے ہاتھ نال کران گے، ورنہ زبان نال تے کردے رہاں گے، اسی رسول اللہ دے دشمن نال کدے صلح نہیں کران گے۔ یہ ہو سکتا ہے ساڈے حکمران بغیرت ہو جان مگر مسلمان بغیرت نہیں ہوں گے۔ بڑے دعوے کر کے کہ سن اسی یہ کر دیاں گیا، امامہ سامنے سب خاموش ہو گئے، سب سن گیا نا۔ مسلمان ہے، مسلمان تختہ دار تے چڑھ کے بھی رسول اللہ دی غلامی نو نہیں چھوڑ دا۔ لہذا پوری امت مسلمہ بیدار رہو، اور جب تک دشمن سزا نہیں ہوندی کم از کم راتی درودی تسبیح پڑھ کے مدینے وال منہ کر کے آکھیو آقا ہم شرمندہ ہیں تیرے دشمن زندہ ہے۔ یا رسول اللہ اس وقت تک اسی شرمندہ ہوا جب تک تھوڑا دشمن نہیں مردا۔ یا رسول اللہ اسی اتھے پہنچ نہیں سکتے، اے اللہ تو تے اللہ کل شین قدیر ہے، جتھے کوئی نہیں پہنچدا اتھے تو پہنچنا ہے، تو محبوب دے دشمن نو ذلیل کر دے، تباہ کر دے، تاکہ اس نو پتہ لگے میں کس دے محبوب نو چھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمان نو بیدار کرے، اور رسول اللہ سرور عالم نے غلاماں نو اللہ حضور دا سچا پیار، حضور دی سچی لگن، حضور دی سچی محبت عطا فرمائے۔ حضرات محترم، انشاءاللہ تعالی 7 اکتوبر بروز اتوار، یعنی اگلا اتوار، پرسوں اتوار ہے، اس تو اگلا اتوار صبح 9 بجے تو لے کے انشاءاللہ 3 بجے تک آپ دی اسی مسجد دے اندر سالانہ عرس محبوبین شریفین ہوئے گا۔ میرے جد اعلیٰ، میرے پیر و مرشد حضور قبلہ بابا جی سرکار، میرے والد مرحوم رحمت اللہ علیہ تاج العلماء، انہوں دی یاد وچ عظیم الشان عرس دی تقریر ہوئے گی، ہر سال ہی ہوندی۔ تمام احباب خود بھی اشتہار بن جاؤ اور دوستاں تک دعوتاں پہنچاؤ، اور کوشش کرو کہ 9 بجے تک سارے پہنچو، تاکہ علماء دے خطابات، قرآ دی تلاوت، نعت خانہ دیاں نعتاں، اور پھر اس کے بعد ختم خواجگان شریف اور لنگر شریف، تمام احباب نو میری طرف پرزور دعوت ہے۔ میں یقین رکھنا ہے کہ تسی احباب مجھ گناہ گار نال حضور دی وجہ تو بڑی محبت کر دے ہو، کیونکہ میرے بزرگاں دا عرس ہے، اور خاص کر وہ لوگ کہ جنہاں میرے ہاتھ بیعت کی تھی، جو میرے مرید نے، میرے سلسلے داخل نے، انہاں دا تو فرض منصب ہی ہے کہ ہر لحاظ نال اس عرس نو کامیاب بنان واسطے کوشاں ہے۔ جو بھی ملے اس میں دعوت دیو کہ 7 اکتوبر اتوار صبح 9 بجے جامع مسجد حضرت شیر ربانی دے اندر عظیم الشان عرس محبوبین ہوئے گا، جہدے اندر ملک دے نامور مشائخ علماء تشریف لے آن گے۔ تمام احباب نو پرزور دعوت ہے، تمام احباب دے شریک ہو گے۔ اللہ تعالیٰ میری تھوڑی حاضری قبول کرے، خدا اس مسجد نو آباد رکھے، آباد کرن والے نو آباد رکھے، جتنے احباب